الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج اسلامی تاریخ کے مطابق 10 ذی الحجہ سن 1444 ہجری ہے اور انگریزی تاریخ کے مطابق 29 جون سن 2023 عیسوی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ جیسی نعمت ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی. آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد تازہ کرتی ہے اور قربانی جیسا اہم فریضہ ادا کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے پہلے قربانی کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک دمبا بھیج دیا جسے قرآن کریم نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. علماء نے لکھا ہے کہ وہ دمبا 40 سال تک جنت میں پھرتا رہا، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں مانگی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. معلوم ہوا کہ نماز جو ہے یہ پہلے ہے اور قربانی بعد میں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو گیا کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری قربانی ادا نہیں ہوئی، اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ تم نے جو قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے،
وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے گوشت تو میسر آ گیا ہے، لیکن تمہاری جو قربانی تھی تم پر واجب تھی وہ تمہارے سر سے ثابت نہیں ہوئی، لہذا اب عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرنا۔ تو ان صحابی نے عید کی نماز کے بعد ایک اور قربانی دی اور جانور ایک اور ذبح کیا۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور جس میں عیب ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور فجر کی نماز کے بعد قربانی شہر میں تو کرنا جائز نہیں، البتہ دیہات میں جہاں پر جمعہ اور عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں پر صبح فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں حضرت مالک بن دینار کا واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، ہمارا حاجیوں کا قافلہ پیدل مکہ گیا اور پہنچا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے حاجیوں کے قافلے میں ایک لڑکا بھی، نوجوان لڑکا بھی موجود ہے۔ جب احرام باندھنے کا وقت آیا تو سارے حاجی اپنا اپنا احرام باندھ رہے تھے۔ جب اس لڑکے کو دیکھا تو اس لڑکے نے احرام نہ باندھا، تو اس لڑکے سے پوچھا کہ صاحبزادے کیا بات ہے کہ تم احرام نہیں باندھتے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو احرام نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح جب تلبیہ پڑھنے کا وقت آیا تمام حاجی لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، تمام حاجی یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور اس نوجوان کو دیکھا وہ خاموش ہے۔ تو اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ صاحبزادے کیا بات ہے تم تلبیہ نہیں پڑھتے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو پڑھ رہے ہوں، آپ کی حاضری قبول ہو، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں یہاں سے تلبیہ پڑھوں لبیک لا شریک لک لبیک پڑھوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے، عرش سے آواز آئے کہ لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اس کے خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے میں تلبیہ نہیں پڑھتا۔ اب آگے چلیے، جب مینا کے میدان میں تمام حاجی قربانی کر رہے ہیں، ہر حاجی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جانور ذبح کر رہا ہے، وہ لڑکا جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ صاحبزادے تمہاری قربانی کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ہاتھ خالی ہے، تمہارے پاس کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں یہ تو صاحب مال و دولت اور صاحب ثروت ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں تو مال و دولت والا نہیں ہوں، لہذا میرے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور بھی مجھے کوئی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے نے نیچے گر کر اپنی جان دے دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سچا عاشق تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا تو حج کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور قربان کیے، جس میں سے 63 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو ان میں سے 63 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، خود ذبح کیے، اور باقی 37 کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ باقی 37 اونٹ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی، اور ہر اونٹ ہر سال کے بدلے میں کفارہ تھا، ہر سال کی طرف سے قربانی کا فریضہ ثابت ہو گیا۔ 63 سال عمر مبارک ہے اور 63 اونٹ خود ذبح کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اپنی محبوب چیز کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے ہی دن 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اگلی رات جب دوبارہ سوئے تو رات کو پھر یہی خواب آیا، پھر اگلے دن صبح اٹھ کر پھر دوبارہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر جب تیسری رات کو سوئے تو پھر یہی خواب آیا۔ اب سمجھ گئے کہ بیٹے کی طرف اشارہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منظور ہے، لہذا ان سے پوچھا فانظر ماذا ترى، انی ارا فی منام فانظر ماذا ترى کے الفاظ قرآن کریم میں نقل کیے کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو ذرا سوچ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹا بھی ایسا صابر اور سعادت مند ہے، اس نے آگے سے کیا جواب دیا، کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کریے، باقی رہی جو میری بات تو ثابت قدمی یہ میرے بس میں نہیں ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل کی ذرا سن لیں کہ قربانی کے جانور جو ذبح کرتے ہیں اس کے 3 حصے کرنا افضل ہے، ایک حصہ خود گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ عزیز و اقارب، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ 3 حصے کرنا افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود غریب ہے، سال بھر میں اس کو گوشت کھانے میں اتنی وافر مقدار میں نہیں ملتا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ساتھی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا کہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے، اگر سال بھر میں گوشت وافر مقدار میں کھانے کو نہیں ملتا تو درست ہے کہ سارا گوشت خود رکھ سکتے ہو، لیکن اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے تو افضل ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر انسان آدمی جو قربانی کر رہا ہے اچھی طریقے سے کر سکتا ہو ذبح، تو افضل یہ ہے یہ خود ذبح کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور سے، جیسے کسائی حضرات کرتے ہیں، ان سے کروا لیا جائے۔ اور فقہاء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی جانور میں 7 آدمی شریک ہوں، 7 آدمی نے مل کر ایک جانور لیا قربانی کے لیے، ان میں سے اگر 6 کی نیت قربانی کی ہے اور 7ویں کی نیت گوشت کی ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے گوشت میسر ہو جائے گا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان 7 آدمیوں میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 4 جانور ہیں، اونٹ اس کے لیے حکم ہے کہ 5 سال کا ہو، گائے اس کے لیے حکم ہے کہ 2 سال کی ہو، اور بکرا اس کے لیے حکم ہے کہ 1 سال کا ہو۔
اسی طرح بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے۔ عرب میں تو یہ گائے بھینس پائی نہیں جاتی تھی، لہذا جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عرب سے ہجرت کر کے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جب آئے تو ان کو یہاں بھینس دیکھنے کو ملی۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے یہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خط لکھا کہ حضرت گائے جیسی ایک جانور ہے جس کو یہاں کے لوگ بھینس کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر یہ بھینس جو ہے یہ گائے جیسی ہے، دودھ بھی دیتی ہے اور اسی طرح تمام معاملات جیسے گائے جیسے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی گائے والا حکم ہے۔ لہذا فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ گائے کی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہرن کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہرن کی قربانی کا حکم نہیں دیا، اسی طرح نیل گائے کی قربانی کا حکم نہیں دیا، نہیں تو ہمیں پہلے سے ہی جنگل میں جانا پڑتا اور ہرن کا شکار کرنا پڑتا۔ البتہ ہرن کو شکار کرنا، اس کا گوشت کھانا تو جائز ہے، لیکن فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہرن اور نیل گائے کا ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ چار جانور ہیں، بکرا، بھینس، گائے اور اونٹ، ان کی قربانی کرنا جو ہے درست ہے، باقی ہرن اور نیل گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو لہذا آج تمام مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو ادا کریں گے اور قربانی جیسا اہم فریضہ ادا کریں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو توفیق دی قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو حضرات اس سال کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ آئندہ سال ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔